السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے اسپار گن۔ موت کیا مطلب؟ راڈک نے چیخ کر کہا۔ اسی لمحے جولیا نے تنویر کو ہاتھ کا محسوس اشارہ کیا تو تنویر نے پلک جھپکنے میں ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر راڈک کے سینے میں اتار دیا۔ راڈک کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ بندہ ہونے کے باوجود مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، لیکن دل میں گھس جانے والے خنجر نے اسے زیادہ تڑپنے کی مہلت نہ دی اور وہ چند لمحوں بعد ساکت ہو گیا تو تنویر نے اس کے سینے میں گھسا ہوا خنجر نکال کر اطمینان سے اس کے لباس سے صاف کیا اور پھر اس نے خنجر واپس اپنے کوٹ کے اندر بنی ہوئی محسوس جیب میں ڈال لیا۔ جولیا اس دوران خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ آؤ چلو، جولیا نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے سے نکل کر انہوں نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو ساتھ لیا اور کلب سے باہر نکل آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلب کی پارکنگ سے دوسری کار چوری کر کے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کی کار تیزی سے اس رہائش گاہ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی جو انہوں نے اسٹیٹ ڈیلر سے حاصل کی تھی۔ کار ہم راستے میں چھوڑ دیں گے اور رہائش گاہ ٹیکسی میں ہی جائیں گے، جولیا نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس راڈک نے کام کی کوئی بات بتائی؟ کیپٹن شکیل نے جولیا سے پوچھا اور جولیا نے اسے وہ ساری تفصیل بتا دی جو راڈک نے بتائی تھی۔ ویری گڈ، علاقہ تو مارک ہو گیا، اب اس علاقے پر کام ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران صاحب کی شراب کی سپلائی والی ٹپ خاصی کامیاب رہی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، حالانکہ میرا خیال تھا کہ اب یہ ٹپ کامیاب نہیں رہے گی، لیکن واقعی یہ بہت فائدہ مند رہی ہے، جولیا نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ ٹیکسی ایک جدید ریسٹورنٹ کے باہر رکی تو عمران ٹیکسی سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا اور پھر وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں ریسٹورنٹ کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں ایک باوردی دربان بڑے اکڑے ہوئے انداز میں کھڑا تھا۔ اس نے سیل فون پر کاسٹرو سے بات کی تھی اور کاسٹرو نے اسے اسی ریسٹورنٹ کا پتہ بتایا تھا کہ وہ اس ریسٹورنٹ میں آ جائے، وہ اس سے ملنے وہیں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ عمران ٹیکسی کے ذریعے یہاں پہنچا تھا۔ ریسٹورنٹ کے ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے نظریں ادھر ادھر گھمائیں اور پھر وہ ایک کونے میں موجود ایک نوجوان لڑکی کو دیکھ کر چونک پڑا اور اس کی نظریں اس لڑکی پر جم گئی جو اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی کافی پینے میں مصروف تھی۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا اس میز کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیا میں مس سارتھا کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کر سکتا ہوں؟ عمران نے قریب جا کر اصلی آواز میں کہا تو لڑکی بری طرح اچھلی اور پھر سائڈ پر کھڑے عمران کو دیکھتے ہی وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ یہ آواز تو عمران صاحب کی ہے، کیا آپ واقعی عمران صاحب ہیں؟ لڑکی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میرے ماں باپ نے تو میرا یہی نام رکھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں سب جاننے والے مجھے احکم اعظم کہتے ہیں، عمران نے مسکرا کر کہا تو لڑکی کی آنکھوں میں مسرت کی چمک ابھر آئی۔ تو آپ عمران صاحب بھی ہیں، لیکن آپ یہاں اس طرح اچانک؟ آپ نے اپنی آمد کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اگر آپ آ ہی گئے تھے تو پھر آپ سیدھے میرے پیلس میں کیوں نہیں آئے؟ آپ میرے آکسفورڈ کے زمانے کے دوست ہیں اور ڈیڈی بھی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی سٹگان آئیں تو سیدھے پیلس میں آیا کریں۔ ڈیڈی کو پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں اور ان سے ملنے نہیں آئے تو آپ سے کتنے ناراض ہوں گے، پتہ ہے اس بات کا آپ کو؟ لڑکی کی زبان نان اسٹاپ چل پڑی۔ ارے لوگ تو کہتے ہیں کہ نان اسٹاپ زبان چلانے میں صرف میں ہی ماہر ہوں، لیکن تم تو مجھ سے بھی 2 بلکہ 4 قدم آگے معلوم ہوتی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویری سوری عمران صاحب، اصل میں مجھے آپ کو اچانک دیکھ کر شدید حیرت ہو رہی ہے، اس لیے نان اسٹاپ بولتی چلی گئی۔ لڑکی نے جھیمتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اسی طرح کھڑے کھڑے باتیں کرو گی یا بیٹھو گی اور مجھے بیٹھنے کے لیے کہو گی؟ کھڑے کھڑے میری بیچاری ٹانگیں بھی سوکھ رہی ہیں، بلکہ سوکھ کر خشک ہو گئی ہیں اور باقاعدہ بیساکھیاں بن گئی ہیں۔ انکل جوزف بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جب میں ان کے پاس جاؤں تو وہ اپنی بیساکھیاں چھوڑ کر میری ٹانگوں کی جدید بیساکھیاں استعمال کرنا شروع کر دیں، عمران نے کہا تو سارتھا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سوری بیٹھیں، سارتھا نے کہا۔ یہ بیٹھنے کے لیے مجھے کہہ رہی ہو یا سوری کو؟ کیونکہ میرا نام سوری نہیں عمران ہے، علی عمران، عمران نے کہا تو سارتھا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں عمران صاحب، سارتھا نے کہا تو عمران سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ سارتھا اپنی محسوس کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاید میں گونگا ہو گیا ہوں اس لیے میں نے سنا نہیں، کیا کہہ رہی تھی تم مجھ سے؟ عمران نے کہا تو سارتھا ہنس پڑی۔
میں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا، اور گونگا وہ ہوتا ہے جو بول نہیں سکتا۔ اگر آپ نے میری بات نہیں سنی تو جو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں بہرا ہو گیا ہوں۔ سارتھا نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں، میں بہرا نہیں ہوا ہوں، تم میرے سامنے بیٹھی ہو، اور وہ بھی رزق برق اور شاہانہ لباس میں۔ تمہارے سامنے کافی گاہک ہیں جسے تم آدھے سے زیادہ حالی کر چکے ہو، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میری بینائی خراب نہیں ہوئی ہے، عمران نے کہا تو سارتھا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ کب آئے ہیں؟ سارتھا نے پوچھا۔ اس دنیا میں آئے تو مجھے زمانہ بیت چکا ہے، اب اس دوران کیا کیا بیتا ہے یہ بتانے کے لیے مجھے تمہیں اپنی پوری داستان غم سنانی پڑے گی، لیکن میری یادداشت کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہے، اس لیے پیدا ہونے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اور میں کیسے جوان ہوا ہوں اور مجھ پر کیا کچھ بیتی، اس کے لیے مجھے اپنے گھٹنوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ گھٹنوں پر نہیں، دماغ پر، سارتھا نے تصحیح کی۔ چلو دماغ پر ہی صحیح، بوجھ تو ڈالنا ہی پڑے گا، اور میں ابھی تک اپنے باورچی سلیمان کا بوجھ ہی نہیں سنبھال پا رہا، تو تم سے شادی کر کے تمہارا بوجھ کیسے سنبھالوں گا، عمران نے کہا تو سارتھا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ عمران کو پسند کرتی تھی، لیکن وہ عمران کے بارے میں جانتی تھی کہ عمران کو صرف جذبات سے کھیلنا آتا ہے کسی لڑکی کے لیے، بلکہ اس کے لیے بھی عمران کے دل میں ایسا کچھ نہ تھا کہ وہ اس کے لیے سنجیدہ ہوتی، اس لیے آکسفورڈ چھوڑتے ہی اس نے عمران کو دل سے نکال دیا تھا، اور اس کے بعد عمران کے ساتھ وہ محض ایک فرینڈ کی حیثیت سے ہی ملتی تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ یہاں سٹگان میں کب آئے ہیں؟ سارتھا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سمجھ لو کہ ابھی ابھی آیا ہوں، عمران نے کہا۔ خیر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ابھی ابھی آئے ہوں، اور یہ میک اپ کیوں؟ آپ تو یہاں عموماً اپنے اصل روپ میں آتے ہیں، سارتھا نے کہا۔ میں نے سوچا کہ شاید تمہیں میرا اصل روپ پسند نہ ہو، اس لیے میں روپ بدل کر اور پہلے سے زیادہ ہینڈسم بن کر آیا ہوں، شاید تم مجھے اس چہرے میں پسند کر لو، عمران نے کہا تو سارتھا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رہنے دیں، میں آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، مجھے آپ کی ساری عادتوں کا پتہ ہے، سارتھا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے باپ رے باپ، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں چکر دینے کا کوئی اسکوپ نہیں ہے، عمران نے سردار بڑھ کر کہا تو سارتھا ایک بار پھر ہنسنے لگی۔ اچھا باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، یہ بتائیں کہ آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ میں نے ابھی لنچ کیا ہے اور کافی بھی آدھی پی چکی ہوں، اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو ہم ساتھ ہی لنچ کر لیتے، سارتھا نے کہا۔ میں بھی یہاں لنچ کے لیے ہی آیا تھا، لیکن تم نے پہلے ہی آ کر لیا ہے، اس لیے اکیلے لنچ کرنے میں کوئی لطف نہیں آئے گا۔ تمہارے مگ میں آدھی کافی ابھی باقی ہے، میرے لیے بھی کافی منگوا لو، میں آدھی گرا دوں گا اور آدھی تمہارے ساتھ پی لوں گا، عمران نے کہا تو سارتھا پھر سے ہنسنے لگی۔ اگر آپ نے لنچ کرنا ہے تو میں کرا دیتی ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، سارتھا نے کہا۔ نہیں، میرا لنچ کا موڈ نہیں ہے، عمران نے کہا تو سارتھا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے ویٹر کو بلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ایک منٹ رکو، مت بلاؤ کسی ویٹر کو، اچانک عمران نے کہا تو سارتھا ویٹر کو بلاتے بلاتے رک گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ سارتھا نے حیران ہو کر کہا۔ کچھ نہیں، بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ خالی پیٹ چائے اور کافی نہیں پینی چاہیے، اس لیے اب میرا کافی پینے کا بھی موڈ نہیں ہے، تم اپنی کافی ختم کرو اور پھر آؤ، اس حال کی بجائے باہر لان میں بیٹھتے ہیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو سارتھا نے ایک طویل سانس لیا اور کافی کے گھونٹ بھر کر اس نے مگ رکھا اور ہینڈ بیگ سے ایک بڑی مالیت کا نوٹ نکال کر مگ کے نیچے رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی عمران بھی اٹھا اور پھر وہ دونوں حرامہ قدم اٹھاتے ہوئے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہوٹل کے خوبصورت لان کے ایک کونے میں موجود تھے۔ اب بتائیں آپ یہاں کیسے آئے ہیں اور کیا آپ جانتے تھے کہ میں یہاں موجود ہوں؟ سارتھا نے بیٹھتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ میں ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں یہاں، میں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا تو تم مجھے دکھائی دے گئیں، ویسے مجھے دوست سے ملنے کے بعد انکل جوزف اور تم سے رابطہ کرنا تھا، ہو سکتا ہے کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں اس میں تم میری کچھ معاونت کر سکو، عمران نے سنجیدگی سے کہا تو سارتھا چونک پڑی۔ کیسا کام اور کیسی معاونت؟ سارتھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ایکیڈمیا کی جس ایجنسی سے متعلق ہو اس ایجنسی کی ذمہ دار سائنسی لیبارٹریوں اور سائنسدانوں کی سرگرمیوں کی چھان بین ہے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، میں یہی کام کرتی ہوں، سارتھا نے جواب دیا۔ پھر تو تم لیبارٹریوں میں کام کرنے والے سائنسدانوں کے بارے میں بھی جانتی ہوگی، عمران نے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، لیکن اتنا نہیں، چند ایک سے بس سلیک ہو جاتی ہے اور بس، سارتھا نے جواب دیا۔ جن سے سلیک ہوتی ہے، کیا ان میں کوئی ڈاکٹر ڈی مورگن بھی ہے؟ اگر اس کے بارے میں جانتی ہو تو مجھے بتاؤ کہ وہ اس وقت سٹگان کی کس لیبارٹری میں کام کر رہا ہے، عمران نے کہا تو سارتھا چونک پڑی۔
کیوں ڈاکٹر ڈی مورگن میں تمہیں یا پاکیزہ کو کیا دلچسپی ہو گئی ہے؟ سارتھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک سائنسی پرابلم پاکیزہ کے سائنسدانوں کو درپیش ہے اور یہ پرابلم صرف ڈاکٹر ڈی مورگن ہی حل کر سکتا ہے کیونکہ وہ جدید میزائلوں پر پوری دنیا میں اتھارٹی کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ڈی مورگن گزشتہ کئی سالوں سے غائب ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ بڑی مشکل سے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ سٹگان کی کسی خفیہ لیبارٹری کا انچارج ہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اب چونکہ یہ لیبارٹری خفیہ ہے اس لیے ظاہر ہے ایکریمی حکومت تو اس بارے میں کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگی، چنانچہ میں نے بہت سوچ وچار کے بعد تمہارا انتخاب کیا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم جیسی باصلاحیت ایجنٹ کو اس بارے میں لامحالہ معلوم ہوگا، اسی لیے میں تم سے ملنے کا سوچ رہا تھا اور یہ اتفاق ہے کہ میری تم سے یہاں ملاقات ہو گئی، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم یہاں موجود ہو۔ عمران نے کہا، چلیں آپ کی یہ بات تو میں مان لیتی ہوں کہ یہاں آپ کی مجھ سے ملاقات اتفاقیہ ہے، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں ان دنوں سٹگان میں ہوں، گریٹ لینڈ میں نہیں؟ جبکہ میری اور آپ کی آخری ملاقات کئی سال پہلے گریٹ لینڈ میں ہی ہوئی تھی۔ سارتھا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ایجنسی میں تمہارے علاوہ اور بھی میرے کرم فرما موجود ہیں۔ میں نے ان سے اتنا معلوم کیا تھا کہ سٹگان میں تمہاری ایجنسی کا کون انچارج ہے اور انہوں نے تمہارا نام بتا دیا اور پھر میرے اصرار پر ازراہ کرم مجھے تمہارا فون نمبر بھی بتا دیا گیا، لیکن مجھے تم سے فون پر بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئی اور تم اتفاقاً یہیں مل گئی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سارتھا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم واقعی شیطان ہو، تم جس کو تلاش کرنا چاہو اس انسان کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہو، سارتھا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اب بتاؤ تم مجھے ڈاکٹر ڈی مورگن کے بارے میں کچھ بتا رہی ہو یا نہیں؟ عمران نے کہا، میں کسی ڈاکٹر ڈی مورگن کے بارے میں نہیں جانتی، سارتھا نے کہا۔ اگر تم بتانا نہیں چاہتی سارتھا تو نہ بتاؤ، لیکن کم از کم میرے سامنے جھوٹ نہ بولو، تم جیسی باصلاحیت اور نڈر ایجنٹ کے منہ سے جھوٹ اچھا نہیں لگتا، عمران نے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، سچ کہہ رہی ہوں، سارتھا نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو پھر سچ ہی ہوگا۔ آئی ایم سوری میں نے تمہیں تکلیف دی، عمران نے جواب دیا۔ تم ناراض ہو گئے ہو عمران، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ مجھے واقعی معلوم نہیں ہے، سارتھا نے کہا۔ دیکھو سارتھا، مجھے تسلیم ہے کہ تم بہت باصلاحیت ایجنٹ ہو، میں تمہاری ایجنسی اور تمہاری صلاحیتوں کی بے حد تعریف کرتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمہیں جھوٹ بولنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ مجھے جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنا آتا ہے۔ تم کچھ کہہ رہی ہو اور تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی یہاں بیان کر رہی ہیں۔ اب تمہاری مرضی، اگر تم مجھے نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے تمہیں مجبور نہیں کروں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ اور تم تو ناراض ہو رہے ہو، سارتھا نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا، جیسے وہ عمران کو ناراض نہ کرنا چاہتی ہو، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اب تم جھوٹ کو سچ بنا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرو گی تو میں نے ناراض ہی ہونا ہے، اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ اور مجھے اس بات پر ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میرے آکسفورڈ فیلو، میری فرینڈ اور خاص طور پر انکل جوزف کی بیٹی مجھ سے جھوٹ بھی بولتی ہے، عمران نے کہا۔ تو سارتھا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم سے کچھ چھپانا ناممکن ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتائے دیتی ہوں، ڈاکٹر ڈی مورگن سٹگان کی ایک ٹاپ سیکرٹ دفاعی لیبارٹری جسے RT لیبارٹری کہا جاتا ہے اس کا انچارج ہے، اور یہ RT لیبارٹری سٹگان کے شمال مشرق میں ایک پہاڑی علاقے براسگن میں زیر زمین واقع ہے، اور اس پورے علاقے کو ممنوعہ علاقہ قرار دے دیا گیا ہے، اور وہاں ہر طرف فوج کا کنٹرول ہے اور باقاعدہ چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں ایسے سائنسی انتظامات کیے گئے ہیں کہ ایکریمیا کے جاسوسی مصنوعی سیارے بھی اس لیبارٹری کی موجودگی کا وہاں پتہ نہیں چلا سکے، اس لیے میں چاہوں بھی تو تمہیں ان سے نہیں ملا سکتی۔ اب تم میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، سارتھا نے کہا۔ پھر تمہیں کیسے معلوم ہو گئے یہ سب کچھ؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اسے تم ایک اتفاق ہی کہہ سکتے ہو، میرے متعلق تم جانتے ہو کہ میں اعلیٰ فوجی آفیسرز کے ساتھ بہت گہرے تعلقات رکھتی ہوں، اس طرح مجھے اپنے مقاصد کے حصول میں کافی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک آفیسر سے میرے گہرے تعلقات ہیں، اور یہ آفیسر براسگن کے علاقے میں تعینات تھا، اور پھر میں نے اپنے محسوس حربے کے تحت جب اس علاقے کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کی تو اس نے وہ سب کچھ بتایا جو میں نے ابھی تمہیں بتایا ہے، سارتھا نے جواب دیا۔ یہ بات کہ وہاں ایسے انتظامات ہیں کہ جاسوسی سیارے بھی معلومات حاصل نہیں کر سکتے، یہ تمہارا اندازہ ہے یا بات بھی اس آفیسر نے بتائی تھی؟ عمران نے پوچھا۔
میں نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ آج کل تو کسی لیبارٹری کو خفیہ رکھنا حماقت ہے، کیونکہ جاسوسی سیارے پاتال میں بنی ہوئی لیبارٹریوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ وہاں ایسے سائنسی انتظامات کیے گئے ہیں کہ جاسوسی سیارے بھی اس لیبارٹری کا کھوج نہیں لگا سکتے۔ سارتھا نے جواب دیا، کیا نام ہے اس افسر کا اور تمہاری اس سے کہاں اور کیسے ملاقات ہوئی؟ عمران نے پوچھا تو سارتھا بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سارتھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تاکہ اس کے عہدے سے اندازہ لگا سکوں کہ کیا واقعی اسے یہ بات معلوم بھی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ خاصی اہم بات ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ براسکن کا سیکیورٹی انچارج ڈی کارٹر ہے، انتہائی تیز اور حرانٹ آدمی ہے۔ یہ میرا ہی کام تھا کہ میں نے اس سے یہ سب کچھ اگلوا لیا، ورنہ اس ٹائپ کے آفیسر تو ہوا کا رخ پہچان لیتے ہیں۔ سارتھا نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ واقعی تم درست کہہ رہی ہو، کیا یہ ڈی کارٹر اب بھی وہاں تعینات ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، گزشتہ ہفتے اس کا کسی اور چھاؤنی میں تبادلہ ہو گیا ہے، اس کی جگہ جنرل ہڈسن آیا ہے۔ ابھی اس سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب ایجنسی اس معاملے میں دلچسپی نہیں لیتی تو میں نے بھی دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے، سارتھا نے سنجیدگی سے کہا۔ تب تو وہاں کا فون نمبر تمہیں معلوم ہوگا؟ عمران نے پوچھا، اور سارتھا نے نہ صرف اس بات میں سر ہلا دیا بلکہ ساتھ ہی فون نمبر بھی بتا دیا۔ اوکے سارتھا، بے حد شکریہ، اب مجھے اجازت دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سارتھا بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں اکٹھے ہی پارکنگ کی طرف بڑھ گئے جہاں ان کی کاریں موجود تھی۔ تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ سارتھا نے پوچھا۔ ایک سستا سا ہوٹل ہے، اور ستن ظریفی یہ ہے کہ بالکل اکیلا ہوں، نہ کوئی ہمنوا ہے اور نہ ہی کوئی غمخوار، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سارتھا پہلے تو چونک پڑی اور پھر ہنس دی۔ تم جیسے آدمی اکیلے ہی رہتے ہیں، تم کسی کو بخشتے بھی تو نہیں، سارتھا نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں ابھی تک اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا تو پھر سوچو کہ بھلا میں دوسروں کو کیسے بخش سکتا ہوں، چاہے کوئی مجھے کتنی ہی کیوں نہ بخشش دے دے، عمران نے جواب دیا، اور سارتھا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم ڈاکٹر ڈی مورگن سے کیسے رابطہ کرو گے؟ کیا جنرل ہڈسن کے ذریعے؟ سارتھا نے پارکنگ کے قریب پہنچ کر کہا۔ سچ پوچھو تو مجھے ذاتی طور پر اس سے رابطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف اپنے ملک کے سائنسدانوں کو اطلاع دوں گا کہ ڈاکٹر ڈی مورگن کہاں موجود ہیں، پھر وہ خود ہی اس سے رابطہ کر لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن کس طرح؟ جب ڈاکٹر ڈی مورگن سامنے ہی نہیں آ رہا تھا، وہ بھلا اس سے کیسا رابطہ کریں گے؟ سارتھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اچانک بڑے کام کی چیز ہے، جس طرح تم مجھے اچانک ملی ہو، ممکن ہے ان کا کام بھی اچانک ہو جائے، عمران نے کہا۔ تو سارتھا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم باقی شاہی واقعی رابطے کرنے میں ماہر ہو، لیکن بس رابطے تک ہی محدود رہتے ہو، آگے نہیں بڑھتے، سارتھا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت پارکنگ میں داخل ہو چکے تھے۔ پاکستانیوں کو خطرہ رہتا ہے کہ آگے بڑھنے کے بعد واپسی کے سارے راستے ہی بند ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسے معاملے میں خود کو بھی بخشوانا چاہیے اور دوسروں کو بھی بخشش دینا چاہیے، اسی میں سب کی بھلائی ہوتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیزی سے دور کھڑی ایک ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سارتھا ہنستی ہوئی دوسری طرف اپنی کار کی طرف بیٹھ گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر بیٹھا ہوا ڈگلکس بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے سامنے میز پر ایک فائل رکھی ہوئی تھی اور وہ ہاتھ میں بال پوائنٹ پکڑے اسے پڑھنے اور ساتھ ساتھ محسوس حصوں کو انڈر لائن کرنے میں مصروف تھا۔ گھنٹی بجتے ہی اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈگلکس نے محسوس لہجے میں کہا۔ پال آپ سے بات کرنا چاہتا ہے بوس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پال؟ کون پال؟ ڈگلکس نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میک پال باس، نسوانی آواز نے جواب دیا۔ او اچھا ٹھیک ہے، بات کراؤ، ڈگلکس نے کہا۔ ہیلو باس، میں میک پال بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک قدرے بے تکلفانہ سی آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں براہ راست کال کی ہے؟ ڈگلکس کا لہجہ خاصا سرد تھا۔ ایک اہم اطلاع ہے بوس، پاکستانی ایجنٹ علی عمران نے ریڈ سیکشن کی چیف سارتھا سے ایک ریسٹورانٹ میں ملاقات کی ہے۔ اتفاق سے میں بھی اسی ریسٹورانٹ میں لنچ کرنے پہنچا ہوا تھا، میری موجودگی میں سارتھا بھی وہاں لنچ کرنے کے لیے آئی تھی، اور پھر وہ لنچ کر کے کافی پی رہی تھی کہ ایک مقامی آدمی اس کے پاس آ گیا، جس نے اس سے ایسے لہجے میں بات کی کہ وہ بری طرح چونک پڑی۔ میں سارتھا کے قریب والی میز پر بیٹھا تھا، اس لیے میں ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر لان میں چلے گئے، میں بھی ان کے پیچھے باہر آیا، لیکن باوجود کوشش کے میں ان کے درمیان ہونے والی بات چیت نہیں سن سکا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ بات چیت اسپارگن کے مفادات کے خلاف ہی ہو رہی تھی، اور سارتھا عمران سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میکپال نے کہا، جب تم ان کے درمیان ہونے والی بات چیت ہی نہیں سن سکتے تو پھر مجھے اس طرح ڈائریکٹ کال کرنے کا فائدہ؟
ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ڈگلس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری بوس، میرا مقصد آپ کو ڈسٹرب کرنا نہ تھا۔ عمران کے بارے میں آپ کی ہدایات ہیں کہ وہ جہاں نظر آئے اس کے بارے میں آپ کو رپورٹ دی جائے، میکپال نے کہا۔ اگر بات چیت کا علم ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، ڈگلس نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔